السلام علیکم فرینڈز، آپ تمام دوستوں کو اس اسپیشل ویڈیو پہ خوش آمدید۔ اور آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ پاکستان کی تاریخ سے ریلیٹڈ ایک ٹاپک ہے، اور ایک ایسی شخصیت کی بات کریں گے جس کے دور میں پاکستان نے بے شمار ترقی کی۔ اور اگر آپ پاکستان کی سیاسی تاریخ کی بات کریں یا پھر پاکستان کی فوجی تاریخ کی بات کریں یا پھر پاکستان کے اندر معاشی ترقی کی بات کریں تو اس شخصیت کا نام سب سے اوپر آتا ہے۔ میری مراد جناب جنرل ایوب خان ہے۔ جنرل ایوب خان کی پیدائش 1907 میں منسیرہ ہری پور کے ایک چھوٹے سے گاؤں ریحانہ میں ہوئی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں میں ہی حاصل کی اور آپ خچر کے ذریعے اسکول جاتے تھے۔ جنرل ایوب خان جب پاکستان بننے سے قبل برٹش آرمی آپ نے جوائن کر لی تھی، اور آپ نے سیکنڈ ورلڈ وار میں بطور کیپٹن آپ شمولیت اختیار کی، اور بعد میں برما کے محاذ پہ جنرل ایوب خان میجر کے عہدے پر تعینات ہو گئے۔ پاکستان بننے کے بعد جو ہے وہ جنرل ایوب خان نے پاکستان فوج کو جوائن کر لیا، اور اس فوج میں آپ کا جو نمبر تھا وہ 10واں نمبر تھا، اور جلد ہی آپ کو بریگیڈیئر کے عہدے پر آپ کی ترقی ہو گئی۔ 1948 میں جنرل ایوب خان کو مشرقی پاکستان میں فوج کا سربراہ مقرر کر دیا گیا، اور 1949 میں جب وہ وہاں سے واپس ہوئے تو آپ کو کمانڈر ان چیف کا عہدہ دیا گیا۔ جنرل ایوب خان پاکستان میں محمد علی بوگرا کی جو کیبنٹ تھی اس میں وزیر دفاع کے عہدے پر تعینات رہے، اور جب 1958 میں سکندر مرزا نے پاکستان میں مارشل لا نافذ کیا تو جنرل ایوب خان کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنا دیا گیا۔ جنرل ایوب خان کی اگر زندگی کی بات کریں تو انتہائی سادہ شخصیت تھے اور سادہ کھانا کھاتے تھے۔ جنرل ایوب خان اتنا ہی پانی اپنے گلاس میں ڈالتے تھے جتنا وہ پی لیتے تھے۔ یہ وہ مثالیں ہیں جو ہم انٹرنیشنل لیڈرز کی اپنے لوگوں کو آج دے رہے ہوتے ہیں، اور جس سے ہم انسپائرڈ ہو رہے تھے۔ لیکن ہمیں اپنے ہی لیڈروں کی اور اپنی ہی جو وہ لوگ جو ہمیں رول کر چکے ہیں، ہمارے ملک میں بھی ایسے لوگ تھے جو سادگی میں رہ کے ملک کے لیے خدمت کرتے تھے، اور انہی میں سے ایک کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو وہ جنرل ایوب خان ہیں۔ جنرل ایوب خان جب جنرل تھے تو آپ سائیکل کے ذریعے سفر کر کے دفتر چلے جاتے تھے، اور جب آپ صدر بنے تو آپ ریل سے سفر کرتے تھے۔ جنرل ایوب خان کا اپنا گھر ریحانہ میں آپ نے تعمیر کیا، اور اس گھر میں بنیادی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بجلی وہاں پہ موجود نہیں تھی، وہاں پہ ٹیلی فون کی سہولت موجود نہیں تھی، اور وہاں پہ پانی موجود نہیں تھا۔ جنرل ایوب خان کبھی بھی سرکاری ہیلی کاپٹر کے ذریعے اپنے گاؤں یا اپنے گھر نہیں گئے۔ جنرل ایوب خان جب فوت ہوتے ہیں تو وہاں پہلی دفعہ 10 جرنل جو ہے وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان کے گاؤں آتے ہیں، تب پہلی دفعہ ریحانہ کی عوام نے اپنی آنکھ سے ہیلی کاپٹر کو دیکھا ہے، لائیو ہیلی کاپٹر کو فرسٹ ٹائم دیکھا۔ جنرل ایوب خان کا دور پاکستان میں ترقی کا سنہرا دور ہے۔ 1960 میں آپ نے وارسک ڈیم کی بنیاد رکھی، 1962 میں آئل ریفائنری کی بنیاد رکھی، 1963 میں آپ نے سوئی ناظرین گیس کی بنیاد رکھی، اور جس کی وجہ سے پاکستان میں پنجاب اور KPK کے اندر صنعتی انقلاب برپا ہوا۔ 1964 میں آپ نے جو ہے پاکستان ٹیلی ویژن کی بنیاد رکھی، اور آپ نے تربیلا ڈیم کی بنیاد رکھی۔ 1968 میں منگلا ڈیم کی بھی منگلا ڈیم بھی جو ہے وہ جنرل ایوب خان کے دور میں بنایا گیا۔ تربیلا ڈیم پاکستان کا سب سے بڑا ڈیم ہے، اور آج جتنی بھی بجلی پاکستان میں دی جاتی ہے سب سے زیادہ بجلی جو تربیلا ڈیم سے پرووائڈ کرتا ہے۔ یہ ایک وہ ایگزامپلز ہیں جو پاکستان کے سنہری دور کی ایگزامپل ہے۔ جنرل ایوب خان کے دور میں پاکستان میں بے روزگاری کی شرح صرف 3% تھی۔ پاکستان وہ ملک تھا جس نے جرمنی کو $120 ملین کا قرضہ دیا۔ یہ جنرل ایوب خان کا ہی دور ہے۔ جنرل ایوب خان کے دور میں کراچی کو نیو یارک جیسے شہر کے طور پہ تصور کیا جاتا تھا۔ پاکستان کی ترقی کا زبردست اور سنہرا دور اگر آپ کہیں تو وہ جنرل ایوب خان کا دور ہے۔ جب 1965 میں انڈیا نے چھپ کر پاکستان پہ حملہ کیا تو جنرل ایوب خان نے جب اپنی کنگ سے خطاب کیا تو وہ خطاب ایسا جذبے والا خطاب تھا کہ پاکستانی عوام پاکستانی فوج کے ساتھ مل کے لڑی، اور وہ جنگ پاکستانی قوم نے اور فوج نے مل کر جیتی۔ اس جنگ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنرل ایوب خان اس جنگ میں اگلے محاذ پہ خود بھی لڑے۔ جنرل ایوب خان کے بارے میں یہ بھی ان کے سیاسی مبصرین یہ کہتے ہیں کہ جنرل ایوب خان نے محترمہ جو فاطمہ جناح تھیں ان کو الیکشن دھاندلی کر کے ہرایا، اور یہ بھی جنرل ایوب خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 1958 میں پاکستان میں پہلے مارشل لا کی بنیاد بھی جنرل ایوب خان نے رکھی۔ لیکن ان تمام حقائق کے باوجود
آج بھی پاکستانی عوام جنرل ایوب خان کے سنہری دور کی مثالیں دیتی ہے اور ترقی کی مثالیں دیتی ہے، اور پوری دنیا میں جنرل ایوب خان کی سنہری دور کی ایگزامپل دی جاتی ہیں۔ یہ تھی وہ چھوٹی سی انفارمیشن جنرل ایوب خان کے بارے میں اور پاکستان کی تاریخ کے بارے میں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی اور بھی شارٹ اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کی جا سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔